صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند عالم اپنی باعظمت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک دین اسلام ہے. بے شک یہ دین اسلام کہ جو دین حق ہے کہ جس کی بقا کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے انتظامات کیے. انبیاء کرام کو بھیجا، نبیوں نے، اور پھر ان کے بعد ائمہ طاہرین نے اس دین اسلام کی حفاظت کی ہے. اگر بات ہم خواتین کی کریں تو خواتین میں بھی ہم اس کی بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں. ایسی خواتین تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ جنہوں نے بہت سی قربانیاں اس دین کے لیے دی ہے، اسلام کے لیے دی ہیں. انہی میں ایک عظیم شخصیت اور نمایاں ہستی جناب ام البنین کی بھی ہے، جن کی آج وفات کی تاریخ ہے. جناب ام البنین وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیت، جن کی سیرت، جن کا کردار آج بھی ہمیں بہت سے پیغامات دے رہا ہے. ان میں سے چند ایک کا ذکر آج کی اس مجلس میں کرنا چاہوں گی. 3 چیزوں کا ذکر، یوں تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن 3 چیزوں کا ذکر جو بطور خاص آپ کی شخصیت کے ذریعے ہمیں پیغام مل رہا ہے. اور وہ پہلی چیز ہے شریک حیات کے اعتبار سے کہ بہترین شریک حیات آپ رہی ہیں مولا کائنات کے لیے. اور اس انداز سے روایت ملتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنی آرزو کو ظاہر کیا تھا، اظہار کیا تھا جناب عقیل سے کہ ایک شریف گھرانے کی، شریف شجاع عقل مند گھرانے کی ایک خاتون کو میرے لیے انتخاب کریں. اور اس کے بعد جناب ام البنین کا انتخاب ہوا، آپ منتخب کی گئیں اور آپ کا عقد مولا امیر سے ہوتا ہے، مولا کائنات سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا. آپ کا اسم گرامی فاطمہ تھا اور آپ کو ام البنین کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے. جناب ام البنین کہ جب آپ عقد میں آئیں مولا کائنات کے، کبھی بھی کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا کہ جس سے کہیں پر ذرہ برابر بھی کوئی مخالفت یا دل آزاری کا پہلو ہم دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ام البنین کے ذریعے سے جناب مولا کائنات بہت ہی راضی تھے، بہت ہی شاد تھے، کیونکہ آپ اس انداز سے مولا امیر کو شاد رکھتی، کیونکہ عقل مند، شریف اور ایک شجاع گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. تو لہٰذا آپ جانتی ہیں کہ کس طرح سے امور خانہ داری کو بھی بہترین طریقے سے انجام دینا ہے، جو ہمارے فرائض ہیں اسے کس طرح سے پورا کرنا ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا پہلو ہے شریک حیات کے انتخاب کا، کہ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اس بات پر بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ شریک حیات کا انتخاب جو ہے دینداری کے اعتبار سے کیا جائے. کہ جب شریک حیات کا انتخاب دینداری کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، یہ دیکھ کر کہ جس لائف پارٹنر کو ہم اپنا ہم سفر بنانے جا رہے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں، وہ متقی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، ان تمام باتوں کے ماتحت اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں دین کے بنا پر اس کو فضیلت دیتے ہوئے، تو یہ رشتے یقیناً بہترین انداز سے ایک بہترین رشتہ قائم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک بہترین نسل وجود میں آتی ہے. لیکن آج سماج میں جو ہم اس کا جسٹ اپوزٹ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سماج میں جب رشتے طے کیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو فضیلت ہے مال و دولت اور حسن کو دی جاتی ہے، خوبصورتی کو دی جاتی ہے، بینک بیلنس کو دی جاتی ہے، اچھا بزنس ہے کہ نہیں، اچھی جاب ہے کہ نہیں، ان باتوں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. بے شک زندگی کو
گزر بسر کرنے کے لیے اس دنیا میں چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں اور اس کے بعد مال و دولت اسے ہم بالکل کمپلسری رکھ دیں، اور دین کو ہم نے آپشنل رکھا کہ دین ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے کہ حسن اور دولت میں بہتر ہو۔ لہٰذا اگر ایسے رشتے جوڑے جاتے ہیں تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں بعد نہ وہ دولت ہی کام آتی ہے، نہ وہ حسن ہی کام آتا ہے، لیکن اگر انتخاب دین کے بنا پر ہو، تقوی کے بنا پر ہو، تو یقیناً یہ شادیاں اور یہ ایسے رشتے بہترین طریقے سے چلتے ہیں اور ان کے ذریعے ایک بہترین نسل وجود میں آتی ہے۔ جناب ام البنین اس کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے کہ مولا کائنات نے انتخاب ان چیزوں کے ماتحت کیوں کیا کہ عقلمند، شریف اور بہادر، شجاع وغیرہ تمام اچھی صفات کی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ آپ ایک بہترین نسل چاہتے ہیں اس خاتون کے ذریعے سے، اور جس کے ذریعے ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ یقیناً بی بی ام البنین کے ذریعے وہ نسل سامنے آئی ہے کہ جو سلطان وفا کہلائی ہیں۔ تو لہٰذا شریک حیات کے اعتبار سے ایک اہم پہلو۔ دوسرا اہم پہلو ہے جناب ام البنین کی زندگی کا پرورش کے اعتبار سے، کہ پرورش آپ نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کی ہے، اور یہاں پر بھی ہم کنیکٹ پچھلے والے پوائنٹ سے کرتے ہوئے چلیں کہ اگر بہترین پرورش بچوں کی ہونا ہے اور کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود ماں بہتر ہو۔ ماں اگر خود بہتر ہوگی تب وہ اپنے بچے کو نیکی کی دعوت دے گی، نیکی کی طرف بڑھا سکے گی۔ یہی وجہ ہے جو ان باتوں پر زور دیا گیا کہ شریک حیات جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر شریک حیات بہتر، متقی و پرہیزگار ہے تو اس کی اولادوں میں یہ چیزیں، یہ صفات جو ہیں منتقل ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جناب ام البنین کی صفات، ان کی اچھائیاں، ان کی وفاداری جو ان کے دل میں مولا کائنات کے لیے تھی، جناب امام حسنین علیہ السلام کے لیے تھی، بی بی زینب ام کلثوم کے لیے تھی، وہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وفا، وہ جذبہ، وہ محبت جناب ام البنین کے ذریعے سے مولا عباس میں اور آپ کے دیگر بیٹوں میں منتقل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج اس دنیا میں ماں کا دیندار ہونا یا ماں کا اچھا ہونا ضروری۔ آج بھی ہم دیکھیں یہ مثال کہ اگر کوئی ماں بہت جھوٹ بولتی ہے اور پھر یک بیک بچوں کو سمجھانے لگے کہ دیکھو بیٹا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، تو وہ بچہ کبھی بھی اس بات پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے اپنی پوری زندگی ماں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا وہ اب سچ بولنے کے لیے کیوں آمادہ ہوگا؟ جس نے ماں کو بزرگوں کی توہین کرتے ہوئے دیکھا وہ بچہ خود اب اپنی والدہ کی عزت کیسے کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ جس بچے نے اپنی والدہ کو بے حجاب دیکھا، غلط کاموں میں دیکھا، غیبت برائیاں کرتے ہوئے دیکھا، اب وہ بچہ کیسے اچھائیاں کرتا ہوا نظر آئے گا؟ کیسے وہ لوگوں کی بہتری کو بیان کرے گا؟ جس بچے نے اپنی ماں کو بے نمازی دیکھا ہے اور عبادتوں سے دور دیکھا ہے وہ بچہ کیسے اب عبادتوں کی طرف راغب ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ لہٰذا ضروری ہے پہلے ماں اپنے آپ کو بہتر بنائے اگر وہ چاہتی ہے کہ ایک بہترین نسل اس کے سامنے آئے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ ہم کیا کریں ایسا کہ ہمارے بچے بہت اطاعت گزار، فرما بردار ہو جائیں۔ کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری اولادیں جو ہے ہماری فرما بردار ہو جائیں، ہماری باتوں کو مانیں؟ اچھا، یہ جستجو زیادہ تر سب میں ہوتی ہے، ہم کتنی باتیں مانتے ہیں اپنے والدین کی، فرما بردار ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، لیکن ہاں یہ سب کی تمنا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو اولادیں وہ ضرور ہمارے فرما بردار ہوں، وہ ہمارے اطاعت گزار ہوں۔ لہٰذا پوچھ لیا سوال کسی نے، اسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری اطاعت گزار و فرما بردار بنے تو پہلے تم اپنے والدین کے اطاعت گزار بن جاؤ، ان کے فرما بردار بن جاؤ۔ لہٰذا اگر تم ان کے لیے بہتر ہوگے تو تمہاری اولادیں تمہارے لیے بہتر ہوں گی۔ یہ ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اسی انداز سے والدین بالخصوص ماں کہ جو پرورش کا بہت بڑا دار و مدار جس پر ہوتا ہے، تو ماں جتنی زیادہ نیک ہوگی اس کی اولادیں اتنی بہتر ہوں گی۔ بی بی ام البنین کی مثال ہم دیکھیں کہ آپ کہ وہ تمام اعلیٰ صفاتیں، تمام وہ اچھائیاں، چاہے شجاعت کے اعتبار سے ہو، چاہے جذبہ محبت کے اعتبار سے ہو، وفا کا جذبہ ہو، ہر ایک چیز جو ہے آپ کے ذریعے آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہوئی ہے، منتقل ہوئی ہے، کیونکہ بچوں نے بچپنے سے دیکھا ہے۔ بی بی ام البنین جب اس در پر آئی ہیں، عقد ہوا مولا کائنات سے
آتے ہی فوراً اس چوکھٹ کو چوما ہے آپ نے، اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے، جناب زینب سے، جناب ام کلثوم سے آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی والدہ بن کر نہیں، میں آپ کی ماں بن کر نہیں، بلکہ میں آپ کی کنیز بن کر اس گھر میں آئی ہوں۔ اور اس طرح سے خیال کرتی رہیں کہ اگر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو پوری رات آپ کی خدمت کرتی رہیں، امام حسین کی خدمت کرتی رہیں، جاگتی رہیں۔ بہت زیادہ جناب زینب اس بات سے متاثر ہوئی تھیں جناب ام البنین کے اس جذبے سے۔ یہ تمام محبتیں، یہ تمام جذبہ، یہ تمام اثار دیکھتے رہے آپ کے بیٹے، جو آپ کو خدا نے 4 بیٹے عنایت کرے تھے، جن کی بنا پر آپ کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ تو بی بی ام البنین نے ایک مرتبہ یہی چیزیں اپنے بچوں میں جب منتقل کی ہیں اپنے جذبے کو، تو یہ چیزیں اب بچوں میں آئی تو وفا اس انداز سے ہے کہ جب بھی وقت پڑ رہا ہے یہ بچے ساتھ دیتے ہوئے اہل بیت کا، امام وقت کا نظر آتے ہیں۔ تیسرا اہم پہلو جناب ام البنین کی زندگی کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ام البنین وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہیں، اور بہترین طریقے سے تیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جس کی مثال کربلا میں بالکل واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پروان چڑھایا، اس طرح سے پرورش کی ہے کہ وقت کے امام پر اگر بات آ جائے تو اپنی جان کو بھی قربان کر دو، اس سے بھی پیچھے نہ ہٹو۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد اور خاص طور پر بیٹے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، اور جس کے 4 بیٹے ہوں اور وہ سوچے کہ چلو ٹھیک ہے ایک کو قربان کر دے، 3 بیٹوں کو رکھ لیا جائے اور انہیں منع کر دیا جائے، 2 کو قربان کر دے، 2 بیٹے ہی رہ جائیں کم از کم میرے پاس، میری ضعیفی کا سہارا۔ لیکن نہیں، جناب ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں کو امام وقت پر قربان کیا۔ کیا آج بی بی ہمیں یہ پیغام نہیں دے رہی ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی نسلوں کو کتنا آمادہ کر رہے ہیں؟ ہم نے آج اپنی اولادوں کو کتنا تیار کیا ہے؟ کہیں اتنا زیادہ آرام و آسائش ہم نے اپنی اولادوں کو دے دے کر عادی تو نہیں بنا دیا کہ وہ بچہ اسکول سے آ کر کے اپنا بیگ بھی ٹھیک سے ڈھنگ سے نہیں رکھ پاتا، اگر وہ کھانا کھاتا ہے اپنی پلیٹ بھی اٹھا کر نہیں رکھ پاتا؟ یعنی کہیں اتنا زیادہ ہم نے اس کی زندگی میں آرام فراہم تو نہیں کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج وہ ایک سٹیپ نہیں اٹھا پا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی آ کر اس کے کام کو انجام دے دے۔ تو ایسا بچہ امام کے لشکر کا سپاہی کیسے بن پائے گا؟ ایسا بچہ امام وقت کی مدد کرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو پائے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے جناب ام البنین کے نقش قدم پر چلنے کی۔ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے سکھایا ہے، کس طرح سے تربیت دی، کس طرح سے پرورش دی ہے کہ 4 کے 4 بیٹے کام آ گئے امام وقت کی نصرت کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب ام البنین اگر روتی ہیں تو مولا حسین کے لیے گریا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، روتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی اس انداز سے اپنے 4 بیٹوں کو آپ نے امام وقت کی نصرت کے لیے، نہ صرف یہ بلکہ امام وقت کی نصرت کے اعتبار سے اپنی نسلوں کو ہی نہیں بلکہ خود کو بھی کس طرح سے آمادہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں جناب ام البنین لشکر کے ساتھ ساتھ جب 28 رجب کو قافلہ چلا ہے، بی بی ام البنین ساتھ نہیں تھیں۔ جناب ام البنین آپ نہ جا سکیں، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جناب صغرا بیمار تھیں اور آپ کو مدینے میں رکنا پڑا۔ امام وقت کی بیٹی، یعنی اس وقت امام وقت امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ کی بیٹی ہیں جناب صغرا، بیمار ہیں، اور آپ اس بیمار بچی کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے، خیال رکھنے کے لیے مدینے میں آپ رک جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے اپنے وقت کے امام کی مدد کرنے کا، کیونکہ ہر جگہ پر ضروری نہیں کہ انسان فزیکلی موجود ہو، کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جب انسان فزیکلی موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مدد کر سکتا ہے، اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکتا ہے۔ اور لہٰذا جیسے کہ امام کے انشاءاللہ ظہور کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے کہ میدان میں ہم فزیکلی موجود نہ ہوں لیکن دوسری جگہوں پر امام کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے نظر آئیں، امام کی طرف سے لوگوں کو مدعو کرتے ہوئے بلاتے ہوئے نظر آئیں، تو اس انداز سے بھی مثالیں پائی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا بی بی ام البنین کا مدینے میں رکنا اور جناب صغرا کی خیال کرنے کے لیے، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، تاکہ امام وقت مطمئن ہو کر کے یہاں سے جا سکیں، ان کا دل مطمئن ہو جناب صغرا کی طرف سے، اور جہاں پر آپ رکتی ہیں وہیں اپنے 4 بیٹوں کو امام کے ساتھ میں روانہ
کر دیا ہے اور یہ چاروں بیٹے امام کے کام آئے ہیں۔ لہٰذا جناب ام البنین وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو قربان کر دیا۔ تین اہم پہلو میں نے آج کی مجلس میں ذکر کیا، یوں تو آپ کی پوری زندگی ایک درس گاہ ہے، پوری زندگی درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہٰذا بی بی ام البنین کی ایک عظیم شخصیت جناب ابو الفضل العباس علمدار کی والدہ ہیں۔ وہ بی بی کہ یقیناً مولا حسین سے اس قدر عشق تھا، اتنی محبت تھی آپ کو مولا حسین علیہ السلام سے کہ جب یہ قافلہ لٹ کر کے مدینہ واپس آیا ہے اور بشیر سے خبر شہادت مولا حسین علیہ السلام جناب ام البنین نے سنی ہے تو ایک مرتبہ تڑپ اٹھیں اور رو کر کے پوچھا، اے بشیر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے میرا حسین مارا جائے؟ ایک مرتبہ بشیر آگے بڑھے اور کہا، بی بی بالکل یہ ممکن نہیں ہے، جب تک کہ مولا عباس زندہ تھے کسی کی ہمت نہ تھی، کسی کی مجال نہ تھی کہ مولا حسین کی طرف نگاہیں بھی اٹھا کر دیکھ سکتا، لیکن ہاں ایک وقت وہ بھی آیا کہ مولا عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے وفا کی وہ مثال قائم کی ہے کہ آپ کے بازو بھی قلم ہو گئے۔ مولا عباس کی شہادت کی خبر سنی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے خدا کا شکر ادا کیا، بار الہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچے حسین پر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوال پوچھا، اے بشیر یہ بتاؤ کہ جب میرا لال عباس بلندی سے گرا ہے تو ایک مرتبہ اس کے تو ہاتھ نہیں تھے نا، تو یہ بتاؤ کہ اس کا چہرہ پہلے زمین پر آیا یا سینہ پہلے زمین پر آیا؟ بی بی ام البنین جب بھی وقت مل جاتا جنت البقیع جاتی، 4 قبروں کے نشان بناتی جسے اپنے بیٹوں کی قبر تصور کرتی، اور ایک اور قبر کا نشان بناتی جسے مولا حسین کی قبر تصور کرتی، اور اپنے بیٹوں کی قبر کے نشان سے کہتی ہے، میرے لال میں تم پر نہ روؤں گی بلکہ میں حسین پر روؤں گی کیونکہ ان کی والدہ زندہ نہیں ہے۔ آپ کا گریہ مولا حسین کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ مروان جیسا شقی بھی کہتا ہے کہ اس بی بی کے رونے سے مجھے بے قراری ہوتی ہے۔ وہ جو پتھر دل ہے اس کا دل بھی پھٹنے لگتا، کہتا ہے کہ اس بی بی کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ المختصر کہ بی بی ام البنین کی زندگی کا آخری لمحہ آیا، جناب فضہ پاس میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ بی بی ام البنین پوری زندگی آپ رہی ہیں ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے، کوئی جملہ تحفے کے طور پر جاتے جاتے عطا فرما دیجئے۔ اتنا سننا تھا، جناب ام البنین نے ایک جملہ کہا، فضہ ایک جملہ جو کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور وہ فقط یہ ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ کہنے کے بعد بی بی کی حالت منقلب ہونے لگی۔ جناب فضہ دوڑی دوڑی گئی، امام سجاد کے پاس آئیں، کہا، اے سجاد خبر لیجئے۔ امام سجاد آئے، دیکھا کہ آخری لمحہ ہے، جناب ام البنین کے پاس موجود ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اپنی دادی کی ان آخری لمحات میں ہر اہتمام میں کروں گا۔ بے شک جناب ام البنین بڑی غمزدہ بی بی تھی، لیکن آخری وقت میں کم از کم امام سجاد موجود ہیں، امام باقر موجود ہیں، گھر کے دیگر فرد موجود ہیں، لیکن بی بی کربلا میں آئیے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار بڑے غم کے عالم میں ہیں اور کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔